آیت نمبر 89، یہ اور کسی کے لیے ہو نہ ہو، وہ لوگ کہ جو اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ یہ ڈائریکٹ ہٹ ہے، ڈائریکٹ خطاب ہے ان سے۔ پس منظر اس کا اسی تفسیر مبین سے آپ کو بتا دوں، اور آپ کو ایک تھوڑی ہنسی کی بات بتا دوں کہ یہ کم سے ہمارے ایک دوست نے جو بیسیکلی ڈاکٹر ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں لیکن کم میں چلے گئے، طالب علم پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے اس تفسیر مبین کے 3 جگہوں سے اسکرین شاٹس بھیجے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو میں آپ کو اسکرین شاٹس بھیج رہا ہوں اس کو پڑھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تفسیر آپ نے لکھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ سے بالکل یہ والی باتیں میں سن چکا ہوں۔ تو یہ آیت نمبر 89 ہے، اس کے بارے میں اس تفسیر میں کیا لکھا ہے یہ ذرا سن لیں۔ آیت پھر آپ کو میں بلکہ میں ایک دفعہ آپ کو آیت کا ٹرانسلیشن پہلے بتا دوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب ان کے پاس آ گئی کہ جو مصدق لما معہم، جو ان کے پاس موجود تھا اس کی تصدیق کرتی تھی، یعنی قرآن تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں ہی رسول اللہ اور قرآن کا ذکر تھا کہ آخری نبی آخری کتاب کے ساتھ آئے گا۔ توجہ والی یہ بات ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے قبل یعنی اس کتاب کے آنے سے قبل، اس قرآن کے آنے سے قبل، وہ کافروں پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، فتح طلب کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اسی رسول کا نام لے کر جب کافر ان سے لڑتے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے، تو یہ ان کو دھمکی دیتے تھے کہ تم جو ہم پہ ظلم کر رہے ہو، ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ آئے گا تو وہ تم سے بدلے لے گا، وہ تمہیں اس سرزمین سے نکال دے گا اور وہ تمہیں سزائیں دے گا۔ ملتی جلتی بات ہے، یہ میں نے نہیں کی، اللہ نے کی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ میں نے یہ بات کی تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ تو ہمیں یہودی بنا رہے ہیں۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں بنا سکتا، جو جس نے بننا ہوتا ہے اپنے عمل سے بننا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے؟ تو عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھے کہ یہ ان آیات کے آئینے میں میں کہاں کھڑا ہوں، کس ٹریک پہ چل رہا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، بس جب وہ آ گیا ان کے پاس جسے عرفو پہچانتے تھے، کفروا بہ، اس کا کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ تو اللہ نے بھی تکلف نہیں کیا۔ آیت کا اینڈ کیا ہے؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اتنے ڈھیٹ ہو تم لوگ، ابھی تک دھمکیاں دے رہے تھے یہ ہو گیا، اور اب جب وہ آیا تو تم اسی کے دشمن بن گئے، انکار کر رہے ہو۔ خدا کی لعنت ہے کافروں پر، یعنی خدا کی رحمت سے دوری ہے ان جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کے لیے۔ اب ذرا اسی تفسیر مبین کا ہی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اسی آیت سے متعلق۔ فرماتے ہیں مدینے کے یہودی اوس اور خزرج کے کفار کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی آپس میں، تو مدینہ کے یہودی اوس اور خزرج جو کفار تھے ان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ہم آخر الزمان میں آنے والے نبی کے منتظر ہیں، آخر الزمان میں آنے والے نبی کے منتظر ہیں، اور جب وہ نبی ظہور کرے گا تم سب کو نابود کر دے گا۔ لہذا اہل کتاب پیغمبر اسلام کو
اپنے لوگ جیسے اپنے لوگوں کو پہچانتے تھے، اپنی قوم کو اس طرح پہچانتے تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے. لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ کیا کی ہوئی ہے کہ ان کو سمجھتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو جیسے ہم میں ویسے ہی ہوں گے. جو ہمارے افکار ہیں، جو ہمارے نظریات ہیں، جو ہماری رسومات ہیں، جن کو ہم نے بنایا ہوا بالکل ویسے ہی ہوں گے. وہ ویسے نہیں نکلے. ان پلیزنٹ سرپرائز ہو گیا ان کے لیے جب رسول اللہ آئے تو. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی تشریف لائے، سب سے پہلے ان کے مخالف یہ بن گئے. سب سے فرنٹ لائن پہ جو رسول اللہ کے مخالف تھے مدینہ میں، وہ کون تھے؟ یہودی تھے. پھر لکھتے ہیں اس خطرناک وادی میں گرنے کا، ان لوگوں کے گرنے کا، یعنی رسول کی مخالفت میں، رسول اللہ کی مخالفت کی خطرناک وادی میں ان کے گرنے کا اصل سبب یہ تھا کہ اپنے عمل اور اپنی نیت میں اخلاص نہیں تھا، دین کے بارے میں خلوص نہیں تھا ان کے پاس. پھر وضاحت کرتے ہیں، وہ فقط اس وقت دین کے احکام اور شریعت پر عمل کرتے تھے جب تک وہ دین کا حکم ان کے دنیاوی اور سیاسی مفادات کے خلاف نہیں ہوتا تھا. یعنی جب تک دین ان کی دنیا کی روٹین کو ڈسٹرب نہیں کر رہا تو وہ دین کے ساتھ چلتے تھے. اور اگر کوئی سیاسی مسائل ہیں ان کے ساتھ نہیں ٹکرا رہا تو دین کے ساتھ چلتے تھے. لیکن جیسے ہی کوئی دنیاوی مفاد ان کا ایسا ہوتا تھا کہ دین جس کے خلاف بات کر رہا ہے تو دین کو چھوڑ دیتے تھے. کوئی سیاسی مسئلہ ایسا ہوتا تھا جو دین کے خلاف ہے، دین کو چھوڑ دیتے تھے. اور مجھے یاد آ گیا مکہ سے عراق کی طرف جاتے ہوئے، یعنی کربلا کی طرف جاتے ہوئے چند مرتبہ امام مظلوم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا تھا. آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بالکل یہی بات ہے. ان کی باتیں قرآن سے جدا ہے نہیں. انہوں نے جو کچھ تکلیفیں سہی ہیں اصل میں لوگوں کی قرآن سے دوری، روح اسلام سے دوری کی وجہ سے سہی ہیں. کیا فرمایا؟ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لعق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے، چکھتے ہیں. جب تک ان کی معیشت صحیح چلتی رہے یہ دیندار رہتے ہیں، دین کے چکر لگاتے ہیں، ارد گرد طواف کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے، آزمائش کیا مطلب؟ کہ جہاں دین کا تقاضا ایسا ہو جس سے دنیاوی مفادات خطرے میں ہے، مال خطرے میں ہے، جان خطرے میں ہے، کاروبار خطرے میں ہے، خواہشات خطرے میں ہے، قل الدیانون، تو وہاں پر پھر دیندار بہت قلیل رہ جاتے ہیں. اور وہ لفظ جو پچھلی آیت میں گزرے، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے ایمان لاتے. ایمان کا جملہ عین قرآن مجید ہے. اور یہ جو تفسیر میں انہوں نے جملے لکھے، تفسیر کا مطلب قرآن ہی کی وضاحت ہوتا ہے. بعض تفسیریں آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آیت تو پتہ نہیں کہاں رہ گئی اور یہ بندہ لے کے ہمیں کہاں جا رہا ہے، مفسر اعظم کہاں سے اٹھا کے کہاں لے گیا، پتہ ہی نہیں چلتا آیت میں کیا لکھا ہوا تھا. توجہ کیجیے، دنیا کے معاملات سے زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے اور سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے دین کے معاملات میں. اگر اس دین کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ، اگر اس دین سے کوئی اٹیچمنٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ، کتنا بڑا ظلم ہے کہ دین سے صرف اپنے مفادات لینے کی آرزو کرنا، دین کے لیے کچھ نہیں کرتے، دین سے منتیں اور مرادیں چاہتے ہیں،
شفائے کاملہ و عاجلہ چاہتے ہیں، دین سے نہیں پوچھتے کہ کیا ضرورت ہے، اور مانتے کن کو ہیں کہ جو ساری زندگیاں دین کے لیے دے گئے تھے۔ تضاد ہے، بہت بڑا تضاد ہے، تبھی تو اسلام کی یہ حالت ہے۔ یہ جنہوں نے اہل بیت سے منسوب محفلوں کو ناچ گانے والی محفلوں کی شباہت دے دی ہے، کیوں نہیں ان کو کوئی روکتا؟ کیوں نہیں امر بالمعروف کرتے؟ کیوں نہیں نہی عن المنکر کرتے؟ جتنا بولا نہیں جائے گا، چپ رہیں گے، اتنا یہ طوفان بدتمیزی، یہ تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ایک طبقہ آتا تھا انبیاء کا، پھر ان کے وارثین کا، وہ زحمتیں کرتے تھے، محنتیں کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے تاکہ اللہ کا پیغام خالص لوگوں تک پہنچائیں، اور بعد میں آنے والے انہی کے نام پر طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتے اور مال دنیا کھانے کے لیے عوام کو بے وقوف بناتے تھے۔ بالکل اسی طرح کی تکرار جاری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صرف اس وقت تک دینی ذمہ داریوں اور شریعت پر عمل کرتے تھے جب تک ان کے مادی مفادات اور سیاسی مفادات کے ساتھ اختلاف نہ ہو دینی بات کا۔ اگر ہو جائے عمل نہیں کرتے دین پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس بنا پر یہ جس خطرے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، یہ وہ خطرہ ہے کہ جس کا امکان ہے کہ ہمارے گھر میں بھی آ جائے۔ ہمارے گھر میں، انہوں نے فارسی کا وہ کیا ہوا ہے کہ یہ وہ اونٹ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی گھسے گا، اور ممکن ہے، اب انہوں نے لفظ سری لکھے ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ ہم بھی گناہوں کی وجہ سے اور خالص دین خلوص نہ ہونے کی وجہ سے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد ان کی تائید کی بجائے ان کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوں، مزاج کے مطابق نہ لگیں۔ اور یہاں پہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس کو اپنے امام کا مزاج دیکھنا ہے تو امام کا مزاج وہی ہے جس کا وہ امام نمائندہ ہے، جو اس کا مزاج ہے، اور اس کا مزاج آپ کو قرآن سے بہتر کہیں نہیں ملے گا اس کائنات میں، اور آپ کی دسترس میں ہے۔ اور جن کو وہ مزاج نہیں ہوگا، جن کو اس وقت تک ناچنے گانے کے اندر ہی غرق کیا ہوگا، سمجھیں کہ دین، جس طرح قرآن کہتا ہے نا کہ ان کی نماز کیا ہے کعبے کے پاس، الا مکاء و تصدیہ، سوائے تالیاں اور سیٹیاں بجانے کے، ناچتے ٹاپتے ہیں، طواف کرتے ہوئے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حج کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی حرکتیں شروع ہو جائیں گی، تالیاں، سیٹیاں، دین کے نام پر، دین پر بہتان، اہل بیت کے نام پر اہل بیت پر بہتان، آہستہ آہستہ ادھر ہی موومنٹ ہو رہی ہے، اور سمجھ رہے ہیں جنت کی طرف جا رہے ہیں یہ کام کر کے۔ اور ممکن ہے کہ ہم لوگ امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے بعد ان کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے فرقہ پرستانہ مفادات کی وجہ سے اور اپنی غیر الہی اپنے تعلقات اور خواہشات کی وجہ سے ہم امام کو قتل کر دیں۔ یہ لکھا ہوا، کار مارا بے امام خوشی بے کشانت، ہماری نوبت وہاں پہنچ جائے جیسے بنی اسرائیل انبیاء کو مارتے تھے، ہم امام کو قتل کر دیں۔ انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں لہجہ وہی رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ بالکل اوپن لہجہ رکھتا ہے، بغیر عوام کے احساسات کا لحاظ کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ توجہ فرمائیں، حتیٰ کہ وہ بات کہ جو رسول بھی ایک بشر ہونے کے اعتبار سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ نہیں کر سکتا لیکن اللہ کرے گا۔ سورہ احزاب میں ہے کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو، مگر یہ کہ اگر تمہیں دعوت دی جائے کھانے کی تو پھر آؤ، اور جب کھا لو تو اٹھ کے چلے جاؤ۔
کیوں؟ توجہ فرمائیے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہارا کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہنا، دیر تک بیٹھے رہنا، یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے. لیکن فیستحیی منکم، لیکن وہ حیا سے تمہیں کہتا نہیں چلے جاؤ. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق کہنے سے کوئی، اب لفظ یہ ہے، حیا نہیں کرتا. رسول اللہ کو آتی ہے کہ میں ان کو اگر کہوں گا چلے جاؤ تو شاید ان کو اچھا نہ لگے، لیکن اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے تمہیں اچھا لگے اچھا نہ لگے. جب کھانا کھا لو تو مت بیٹھا کرو، اٹھ کے چلے جایا کرو. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. اور چونکہ بات چل رہی ہے تو میں ایک اور آج کے درس کو ہم ذرا تفسیر مبین کے بعض ایکسٹریکٹس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، مختص کرتے ہیں. ابھی یہ آیت آگے آئے گی کہ جن کو ہم نے کتاب دی، ابھی کافی آگے ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، تو وہاں پر بھی ہم یہ بات کریں گے. لیکن آج بھی میں بات کر دوں، یہ آغا بہرام پور نے اس جو آیت آنی ہے اس کی تفسیر کے نیچے ایک امام کی، چھٹے امام کی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. اس کے نیچے شیخ محمد عبدہ، اگر آپ نے نام سنو، شیخ محمد عبدہ مشہور و معروف شخصیت ہیں، جامعۃ الازہر مصر کہ یہ رئیس رہے تھے، ہیڈ رہے تھے، اور بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں تعصب سے خالی. انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے کلام پر مشتمل جو کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کو جب اس کے بارے میں ان کو اطلاع ملی، انہوں نے پڑھی تو انہوں نے باقاعدہ سے اس پر حاشیہ لکھا اس کے تمام خطبات پر. اور یہ علامت ہے کہ ان کو تعصب نہیں تھا، دماغ ان کا، آنکھ ان کی وسیع تھی. تو ان کی بھی ایک تفسیر ہے، اس تفسیر کا ایک جملہ انہوں نے اپنی تفسیر میں، تفسیر مبین میں لکھا ہے، وہ ذرا غور سے سن لیں. لکھتے ہیں کہ محمد عبدہ کہتے ہیں کہ وہ افراد کہ جو فقط قرآن کے الفاظ پڑھنے پر اور صرف صوت کے فن پر کہ آواز اچھی سے قرآن پڑھا جائے، صرف اس پر توجہ کریں، اور صرف تجوید پر کہ میں نے تلفظ کیسے کرنا ہے، میں نے یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا، صرف ان پر اکتفا کرتے ہیں. یہ اس آیت میں شامل ہیں جس میں اللہ کہتا ہے ان کی مثال ان گدھوں کی ہے جس پر کتابیں لاد دی جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب سمجھنے کے لیے دی گئی تھی. اگر تو سمجھو تو یہ سارے کام بہت اچھے ہیں، لیکن اگر تم اس کتاب کو سمجھتے ہی نہیں ہو تو پھر تم کون سی عقل سے کام کر رہے ہو؟ اگر تم نے اس کتاب قرآن کا میسج نہیں لیا تو تمہیں تجوید پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر تم نے قرآن مجید کے اندر غور و فکر کر کے دین کو سمجھا نہیں ہے تو تمہاری مثلا 1000 بندہ سامنے بٹھا کر قرات کرنے کا قرآن کی کیا فائدہ؟ یہ سب کا سب تب فائدہ مند ہے جب اصل ہدف کے ساتھ اس کو جوڑا جائے، اور وہ قرآن مجید نے ہدف خود بتایا ہے. اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے رسول یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے بابرکت جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ صاحبان عقل اس سے نصیحت لیں. جو اس سے نصیحت نہیں لیتے قرآن کی نظروں میں وہ صاحبان عقل ہی نہیں ہے. وہ قاری جس کو قرآن مجید سمجھنے کا شوق نہیں ہے اور اس طرف نہیں جاتا، صرف اپنی آواز میں ہی مست ہے. اگر کوئی صرف اپنی تجوید میں ہی مست ہے، کسی چیز میں مست ہے،
کوئی قرآن کے لکھنے میں مست ہے، میں نے فلان خط میں قرآن لکھا ہے، کوئی قرآن چھپوانے میں مست ہے، میں نے اتنا قرآن چھپوا دیا ہے، ہدیہ کر دیا ہے۔ جو مرضی کر لو آپ، اگر قرآن کے نزول کا مقصد آپ اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہو، پھر ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی وضو کرے اور نماز نہ پڑھے اور سمجھے مجھے وضو کا ثواب تو مل رہا ہے، حالانکہ وضو تھا ہی نماز کے لیے۔ بڑی کلیئر بات ہے، لیکن اس کلیئر بات کو بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افراد کے جو شیخ محمد عبدہ کہ وہ افراد کے جو فقط قرآن کے الفاظ پر توجہ دیتے ہیں اور فنون صوت اور فنون تجوید پر اکتفا کرتے ہیں، اکتفا یعنی ادھر نہیں جاتے سمجھنے کی طرف، اس آیت میں شامل ہیں کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان کی مثال اس گدھے کی مثال ہے جس پر قیمتی علم والی کتابیں لاد دی جائیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ حق کے تلاوت کا معنی قرآن کو صحیح سمجھنا ہے۔ حق کے تلاوت کا مطلب صحیح تلفظ کرنا نہیں ہے، حق کے تلاوت کا مطلب قرآن کو صحیح سمجھنا ہے اور قرآن کے پیغاموں کو اور حدود الہی پر ان کو پڑھ کر جو حدود قرآن میں بیان کی گئی ہیں، احکام بیان کیے گئے ہیں، ان پر ایمان لانا، یہ حق کے تلاوت ہے۔ اور یہ کس چیز کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے؟ یہ نہ تجوید سے ملتا ہے، نہ یہ صوت و لحن سے ملتا ہے، یہ فقط اور فقط آیات قرآن میں تدبر کرنے سے، غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا جو غور و فکر نہیں کرتا قرآن میں، جتنا بڑا فنکار بن گیا ہے، شیخ محمد عبدہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آیت میں شامل ہے۔ ہاں، اگر کوئی تجوید سیکھے اور قرآن مجید میں تدبر بھی کرتا ہے، جس کو تجوید سکھا رہا ہے اس کو قرآن کے قریب بھی لا رہا ہے، اسے قرآن کی باتیں بھی بتا رہا ہے، نور علی نور، زبردست، بہت اچھا۔ لیکن اگر کوئی کہے نہیں میں نے یہ رکھ لیا، یہ میں نے نہیں کرنا، وہ ہوشیار ہو جائے۔ اور یہ فقط قرآن پر تدبر کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اور پھر اس سمجھنے کے بعد عمل کی شکل میں سامنے آتا۔ پڑھو، غور کرو تاکہ سمجھو، اور سمجھو تاکہ عمل کرو اس کے مطابق۔ یہ ہے نزول قرآن کا مقصد، یہ ہے قرآن مجید اللہ نے کیوں انسانوں کو کی طرف بھیجا۔ یہ جب نہیں ہوگا تو اللہ بھی سزا دے گا انہی لغویات اور بیہودہ چیزوں کی شکل میں جو ہمیں اطراف و جوانب میں آج دکھائی دیتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔